نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئے ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اپنے مال سے نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ ان کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو، تو بہترین امت ہو۔ اللہ پاک نے ہماری اس بات پر تعریف فرمائی، کس بات پر؟ کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو اچھی بات بتا کر، نیکی کی طرف لگا کر، کسی کے کام آ کر۔ کسی بھی صورت میں جب انسان کسی کو نفع پہنچائے تو اللہ پاک اس کی تعریف فرما رہے ہیں، تمہارے ساتھ خیر جڑی ہوئی ہے، تم بہترین ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ اور اسی طرح میرے پیارے آقا کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کے اندر ایمانی جذبہ، ایمانی طاقت، ایمانی پاور اتنی ہے، اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر اگر ایمانی طاقت اور اللہ پاک نے دی ہوئی جو وسائل والی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے یا اتنی وسائل نہیں ہے، تو کم از کم اس کو اپنی زبان سے برا کہے، اس برائی کو اپنی زبان سے برا کہے، مطلب اس کو روکے اور یہ بتائے کہ یہ چیز بری ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے، کیونکہ زبان سے روکنے میں اتنے وسائل درکار نہیں ہوتے، اس میں ایمان کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور اگر اتنا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا بالکل آخری حصہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم کسی برائی کو دل میں برا بھی نہیں جانتے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے بھائیوں۔ مثال کے طور پر ہم کسی چیز کو برا ہوتا دیکھ رہے ہیں یا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ پاکستان کے حق میں، یہ ہماری عوام کے حق میں، یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ہم اس کے باوجود اس کے اوپر خاموش ہیں یا اس کے خلاف کچھ اپنے طور پر، اپنے تئیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم کوشش نہیں کر رہے، تو یہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے حدیث کے مطابق ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اور سمجھ لیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اضعاف کہتے ہیں بہت زیادہ ضعیف کو۔ میں ان دونوں چیزوں کی روشنی میں، ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث شریف، ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو، اپنے پاکستانیوں کو اپنے طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، آج کل جو موجودہ صورتحال ہے، ملک کی صورتحال، اس کے پیش نظر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا حصہ ڈالوں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا حصہ ڈال دے، اپنے طور پر جو ہوتا ہے وہ کرے، باقی اس کا نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دے۔ تو میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ پاک میری کوئی بات آپ لوگوں کو پسند آ جائے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ بات یہ ہے کہ اس ٹائم ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کی جو کشمکش چل رہی ہے، کسی بندے نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، کسی بندے نے یہ طے کر لیا ہے میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوں، کسی نے یہ طے کر لیا ہے میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں، کسی نے یہ طے کر لیا ہے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، کسی نے دیگر پارٹیوں کا طے کر رکھا ہے۔ اور طے کرنے کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے فلانا بندہ اچھا لگتا ہے، مجھے فلاں کا حلیہ اچھا لگتا ہے، مجھے فلاں کی زبان اچھی لگتی ہے، مجھے فلاں کا کلچر اچھا لگتا ہے، میں فلاں شہر میں رہتا ہوں تو اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس کو سپورٹ کروں، اس کو ووٹ دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔
ہماری جو سب سے زیادہ مجبوری ہونی چاہیے، اگر میں بالفاظ دیگر یہ کہوں، ہماری جو پریورٹی ہے اگر وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے دین اسلام، اللہ کا حکم، میرے نبی کا فرمان. سب سے زیادہ ہماری پسندیدگی اسلام ہونی چاہیے. اسلام کو ہم فالو کرتے ہوئے، اس کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کے اوپر ہم عمل کریں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے، میں سب کی بات نہیں کرتا، ہم میں سے اکثر لوگوں نے، کسی نے پی ٹی آئی کا چشمہ پہن رکھا ہے، کسی نے جمیعت علماء اسلام کا چشمہ پہن رکھا ہے، کوئی پی پی کا جیالہ ہے اور کوئی پی ایم ایل این کا جیالہ ہے. مقصد کیا ہے؟ اگر ہم مثال کے طور پر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہم بلیک کلر کا چشمہ پہن لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں ہر چیز بلیک نظر آئے گی نا. اسی طرح اگر ہم گرین کلر کا چشمہ پہنتے ہیں تو ہمیں ہر چیز گرین نظر آئے گی. تو میرے بھائیوں اگر ہم نے پی ٹی آئی کا چشمہ پہن لیا تو ہمیں ہر خوبی پی ٹی آئی میں نظر آئے گی. اسی طرح اگر ہم نے جمعیت کا چشمہ پہن لیا تو ہمیں ہر خوبی جمعیت میں نظر آئے گی. میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، آپ لوگ سارے چشمے اتاریں، سادہ چشمہ وائٹ چشمہ پہن لیں، اور اس کے بعد یہ سوچیں، یہ سمجھیں، تاکہ آپ کو ہر کلر باتیں نظر آئے. اور اللہ پاک نے وائٹ چشمے سے مراد یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، بالکل دماغ خالی کر لیں اپنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا دماغ بالکل خالی کریں اور یہ سوچیں کہ میرے اسلام کے لیے، میرے اسلام کے حق میں، میرے پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اس وقت کون سا حکمران، کون سا لیڈر، کون سی جماعت، کون سی پارٹی بہتر ہے. دیکھیں، یہ نہیں کہ میرے بڑوں نے اس کو کہہ دیا ہے تو میں اس کو ووٹ ڈالوں. یہ بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانی حق ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنا ایمان استعمال کرنا ہے اس موقع پر. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا رسول، ہمارا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کہ تم حق کا ساتھ دو. اور حق کا پتہ کس طرح لگے گا؟ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو عاقل بالغ عقل مند بنایا ہے. تھوڑی سی ریسرچ کریں اپنے طور پر. ریسرچ کا اس ٹائم جو ان جماعتوں کو ریسرچ کرنے کا مین میں سمجھتا ہوں بہتر انسائکلوپیڈیا ہے وہ گوگل ہے. ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور مسائل کی بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. ان جماعتوں کے اس ٹائم ریسرچ کرنے کا جو مواد زیادہ تر ہے وہ گوگل کے اوپر ہے، اور گوگل نیوٹرل ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے طور پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے حق میں پچھلے 30 سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں کون سی جماعت بہتر رہی، کس نے پاکستان کے حق میں زیادہ کام کیا، کون پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں بہتر ہے. تو میرے بھائیوں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ رکاوٹ محسوس ہوگی اس کو کرنے میں، یا ہمیں کوئی تردد محسوس ہوگا. ہم بہت جلدی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ بھئی کون سی جماعت بہتر ہے، کون سے لوگ اس ٹائم میرے نزدیک حق پر ہیں. ہم اپنے طور پر ایمانداری کے ساتھ سارے چشمے اتار کر ایمانداری کے ساتھ سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہمارا ایمان بھی اور ایمانی جو تقاضا ہے ہمارا اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا ایک پیغام جو میرے دل میں بار بار گردش کر رہا تھا، بار بار مجھے ستا رہا تھا، تو میں نے کہا یہ اپنا ایک پیغام اپنے پاکستانی بھائیوں تک جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں پہنچاؤں، تاکہ بہت سا معاشرہ، بہت سے لوگ جو اس ٹائم مختلف قسم کے چشمے پہن کر پھر رہے ہیں وہ اپنے چشمے اتارے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے نیوٹرل ہو کے، بالکل خالی دماغ ہو کے، خالی ذہن ہو کے سوچیں کہ یار مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں. بہت سارے، میں آپ کو یہ بات بڑے درد و دل سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے علماء کرام بھی چشمہ لگائے بیٹھے ہیں. وہ لوگ بھی پارٹی کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، کسی پارٹی کے حق میں چل رہے ہیں اس ٹائم. میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میں بہت ساروں کی بات کر رہا ہوں. کافی سارے ایسے ہیں جو یوں نہیں سوچ پا رہے کہ بھئی ہم سمپلی طور پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کے سوچیں اور
کا ساتھ دیں, حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں, ایسا ممکن نہیں ہو رہا. لیکن ایز اے مسلم ہمارا ایمانی حق بھی ہے, اور ہمارا قرآن بھی اور ہماری حدیث بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیں, ایمان والوں کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور ایک چھوٹی سی گزارش, یہ درخواست سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو بعض اوقات ووٹ ہی نہیں ڈالتے, اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اچھا نظر آیا ہی نہیں. میرے بھائیوں دیکھیں, اگر ہم اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اور برے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے کسی برے کو منتخب کر لیں گے, تو ہم میں سے, تو ہمیں اس بات کا گناہ ملے گا کہ ہم خاموش رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر آپ مومن تلاش کریں, متقی تلاش کریں, پرہیزگار تلاش کریں, جس سے غلطی بھی نہ ہو وہ بندہ تلاش کریں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ جو ان میں سے بہتر ہے ہم اس کو تلاش کریں اور اس کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جا سکیں. تو میں ایک ادنا سے طالب علم ہونے کے ناطے یہی کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا. اگر میری اس بات سے کسی کے دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.